سب سے اولا آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تذکرہ امام احمد رضا امیر اہل سنت کا پہلا رسالہ۔ اس میں درود پاک کی فضیلت القول البدیع صفحہ 261 کے حوالے سے لکھی ہے۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع امم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ جائے نا جب تک غلام خلد سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ربیع النور شریف کی خصوصی نشریات میں سلسلہ ہمارا نبی لیے میں حاضر ہوں۔ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ثواب پانے کے لیے، اور حسب حال جو آپ نیتیں کر سکیں وہ نیتیں کر کے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کیجئے۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، مرحبا 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 مرحبا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے مختار کل ہیں۔ آپ ہی کی ایسی ہستی ہے کہ آپ سے منہ مانگی مراد ملتی ہے، تم سے منہ مانگی آس ملتی ہے، اور ہوتے ہیں ٹالنے والے، اور ہوتے ہیں ٹالنے والے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی ذات پاک ہے کہ آپ سے منہ مانگی مراد ملتی ہے، آپ قول کے پکے، وعدے کے سچے ہیں۔ اور آپ کی ذات بابرکات کے سوا کون ہے جو ہر سوالی کو اس کی چاہت سے زیادہ عطا کرے؟ سبحان اللہ۔ تفسیر نور العرفان صفحہ 312، مفسر شہیر حکیم الامت پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 کے ایک جز کے تحت لکھتے ہیں۔ آئیے پہلے آیت اور اس کا ترجمہ کنز ایمان سے سنتے ہیں۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ۔ ترجمہ کنز ایمان، اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول۔ مفتی صاحب اس کے تحت فرماتے ہیں، معلوم ہوا
اللہ عز و جل کی ہر نعمت حضور دیتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ یہاں اللہ تعالی کی عطا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا بغیر کسی قید کے مذکور ہوئی، اور یہ تو بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 7171۔ پیارے مصطفیٰ کعبے کے بدر الدجا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عز و جل عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیتا ہے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز تقسیم فرماتے ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اس وقت سے لے کر ہمارے آقا ہر چیز تقسیم فرماتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5574، مسلم شریف میں حدیث نمبر ہے 4274۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے لا یعنی نہیں کبھی نہیں فرمایا۔ نزہۃ القاری جلد 5 صفحہ 573۔ حضرت مفتی شریف الحق امجدی علی رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں مراد یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دنیا کے مال میں سے کچھ طلب کیا گیا تو کبھی یہ نہیں فرمایا کہ نہیں دوں گا، دینا منظور ہوتا تو عطا فرما دیتے، نہ دینا منظور ہوتا تو خاموش رہتے اور رخ انور پھیر لیتے۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی مرحبا 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 مرحبا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 4275۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں بھری ہوئی تھیں وہ مانگی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ سب بکریاں جن کی تعداد اتنی تھی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ ان بکریوں سے بھری ہوئی تھی، وہ سب کی سب اس شخص کو عنایت فرما دیں۔ وہ شخص اپنے قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا یا قومی اسلمو، اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ عز و جل کی قسم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ فقیری کا خوف نہیں فرماتے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، مرحبا 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 مرحبا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جود و عطا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں ساری دنیا سے زیادہ سخی تھے، اور ماہ رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان جود و کرم نرالی ہوا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب جبریل امی علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، یہ کون ہیں؟ فرشتوں کے آقا، فرشتوں کے سردار، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہی لانے والے، جب ان سے ملاقات ہوتی
تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ علم ہوتا جیسے تیز ہوا چلتی ہے۔ اب اس حدیث کی شرح سنیے، مرآت جلد 3 صفحہ 212-213۔ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان لکھتے ہیں، ہمیشہ ہی مال کی، اعمال کی، علم کی، ہر رحمت الہیہ کی سخاوت کرتے تھے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سی سخاوت آج تک نہ کسی نے کی، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی صفت جواد کے مظہر اتم ہیں۔ قرآن پاک نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کریم یعنی سخی داتا فرمایا۔ جیسے ہوا کی سخاوت پر عالم قائم ہے، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جود و کرم، جود و سخاوت نرالی ہوا کرتی تھی، اور جیسے تیز ہوا چلتی، اس کی مثال دی گئی۔ اس کے بارے میں مفتی صاحب فرماتے ہیں، جیسے ہوا کی سخاوت پر عالم قائم ہے، ہر شخص ہوا سے ہی سانس لیتا ہے، ہوا ہی سے بارش آتی ہے، ہوا ہی سے کھیت باغ پھلتے پھولتے ہیں، پھر ہر جگہ ہوا موجود ہے، ہر جاندار وغیرہ کو ہوا فیض پہنچاتی۔ ایسے ہی حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبرائیل کی ملاقات کے موقع پر ہر ایک کو ہر طرح ہر چیز دیتے تھے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں، خیال رہے رب تعالی رمضان میں بہت جود و کرم فرماتا ہے۔ اس سنت الہیہ کے مطابق حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رمضان میں زیادہ سخاوت کرتے تھے، ہوئے جو رب تعالی کے مظہر اتم۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، مرحبا 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 مرحبا۔ وہ کتنی روایات ہیں، کتنی احادیث ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگا اور آپ نے منہ مانگی وہ خیرات عنایت فرما دی۔ ایک صحابی نے جنت مانگی، جنت میں پڑوس مانگا، آقا نے عطا کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قوت حافظہ مانگی، آپ نے انہیں قوت حافظہ بھی عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خانے کرم سے دو جہاں کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ سرکار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی،